اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ان تمام افراد کے لیے ہے جو کہ سفر کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم لوگ پہلی دفعہ کوئی سفر کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ دریائی سفر ہو یا سمندری سفر ہو۔ اگر ہم لوگ کسی دریائے کے ذریعے ہم سفر کر رہے ہیں تو اکثر لوگوں کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ان کی جو کشتی ہے یا ان کا جو جہاز ہے وہ پانی میں ڈوب نہ جائے، جس کی وجہ سے وہ اس سفر پر روانہ ہی نہیں ہوتے، لیکن اگر جائیں تو ان کو بہت ہی زیادہ خوف آتا ہے۔ اسی طرح جب ہم لوگ جہاز پر بیٹھتے ہیں، ہم آسمان پہ سفر کرتے ہیں تو اس سے بھی بہت ہی زیادہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی قسم کا بھی سفر کر رہے ہوں، آپ اپنی منزل مقصود پر آسانی سے پہنچ جائیں گے اور آپ کو سفر میں کسی قسم کی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی اور آپ آسانی سے بغیر کسی خوف یا ڈر کے وہ سفر آپ مکمل کر لیں گے۔ دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی انسان کی بہت بڑی پریشانی یا بہت بڑی مشکل حل ہو جائے۔ دوستو، جب کسی شخص کو کوئی سمندری یا دریائی سفر درپیش ہو یا کسی قسم کا بھی سفر درپیش ہو تو جہاز یا کشتی یا اس سواری میں سوار ہونے سے قبل سب سے پہلے وہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد باوضو ہو کر اس نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر اس نے 3 مرتبہ سورہ حج کو پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ حج پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ جہاز یا کشتی بخیریت منزل مقصود پر پہنچیں گے اور ہر قسم کے نقصان یا ڈوبنے سے محفوظ رہیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کا وظیفہ پسند آیا ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئے وظیفے میں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔